نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين سورة أنزلناها یہ سورت ہم نے نازل کیا اس کو وفرضناها اور ہم نے فرض کیا اس کو وأنزلنا فيها آيات بينات اور ہم نے نازل کیا اس میں واضح آیات لعلكم تذكرون تاکہ تم دھیان کرو الزانیۃ والزانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ پس مارو ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے ساتھ نرمی اللہ کے دین میں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے وقت ایک گروہ ایمان والوں میں سے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید معزز سامعین سورۃ النور کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس سے قبل سورۃ المؤمنون مکمل ہوئی اس کے بعد سورۃ النور ہے ان صورتوں کا آپس میں ربط مفسرین نے کئی طرح سے بیان کیا جن میں سے مختصر یہ ہے سورۃ المؤمنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے اور سورۃ النور میں ایمان کی مثال دے کر فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ فرمایا ایمان والے کامیاب ہوئے. پتہ تمہیں ایمان کیا ہے؟ فرمایا وہ ساری کائنات کا نور ہے.
جیسے ایک تاکچے میں چراغ ہو، شیشے میں ہو، اس میں زیتون کا تیل ڈالا جائے اور نور علی نور ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایمان والا بھی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا، مثلا وہ نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، لغو کاموں سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ صفات ہم نے پڑھی ایمان والوں کی۔ اب سورۃ النور میں منافقین کا تذکرہ ہوگا، کس طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا اور کیسے ان کی اعمال بد ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ سورۃ النور جو ہے یہ سورۃ النساء اور سورۃ الاحزاب کی طرح اصلاح معاشرہ کے قوانین سے مزین اور مرتب کی گئی ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط اور ایک تحریر ہے جس میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ سورۃ النور، سورۃ النساء اور سورۃ الاحزاب یہ خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، یعنی ان کو بھی یہ سمجھاؤ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات بیان کیے ہیں۔ اس حساب سے سورۃ النور اصلاح معاشرہ کے قوانین سے مزین ایک ایسی صورت ہے جس میں بیان کیے گئے احکامات ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی وہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا ہے۔ حالانکہ ساری صورتیں اللہ نے نازل فرمائیں، لیکن اس صورت کی اہمیت کو دیکھیے، اس کے شروع میں اللہ فرما رہا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے اس صورت کو نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا۔ بھائی جیسے سورۃ نور کے احکامات کو اللہ نے نازل بھی کیا اور فرض بھی کیا، ایسے ہی باقی صورتوں کے احکامات کو بھی اللہ نے نازل کیا اور ان کو بھی فرض کیا ہے۔ جیسے سورۃ النور میں موجود احکامات پر عمل کرنا فرض ہے، ایسی دیگر صورتوں میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، سورتوں کے اوپر جو تنوین ہے یہ عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ سورۃ عظیم الشان، یہ سورت عظمت والی، یہ سورت انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، اور انزل تو نہیں فرمایا کہ میں نے نازل کیا، بلکہ فرمایا انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ اس میں اور اس کی عظمت اور مقام کو بیان کیا گیا اور اس کی جلال کو بیان کیا گیا۔ دیکھے یہ عظیم الشان سورت ہم نے نازل کی ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا، یعنی اس کے احکامات کو لازم کیا۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح نشانیاں نازل فرمائی، کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ احکامات ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں اسلام کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے جس کو جو موقع ملتا ہے انہی پروپیگنڈوں میں سے ایک یہ بھی پروپیگنڈا ہے، اسلام نے سخت سزائیں دی ہیں جی، بڑا ظلم کرتے ہیں جی، چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں جی، قوم کو ٹنڈا بنا دیتے ہیں جی۔ ہمارے صدر صاحب نے کہا تھا جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات آئی اور جی پوری قوم کو ٹنڈا بنا دی۔ میں نے کہا اس میں پتہ ہے پوری قوم ہی چور ہے، سمجھے؟ اس کو یہ مسئلہ ہے کہ پوری قوم کو ٹنڈا بنانے کا حکم تو اللہ نے نہیں دیا نا، صرف چور کو ٹنڈا بنانے کا حکم دیا۔
وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ پوری قوم کو چور بنا دوں، تو لگتا ہے کہ نہیں، یہ خطرہ ہے کہ قوم میں بندہ بچا ہوا کوئی نہیں ہے چوری سے۔ اللہ، اگر یہ بات ہوتی کہ صرف ان کو پتہ ہوتا کہ ہم چور نہیں ہیں، تو پھر اس قانون سے ڈر کس کا؟ بھائی چوری والے قانون سے، ہاتھ کٹنے والے قانون سے ڈر چور کو ہونا چاہیے نا جی، کیوں بھائی؟ جو چور نہیں ہے اس کو کیا ڈر ہے؟ ہر ایک کے ہاتھ کاٹنے کا حکم تو شریعت نے نہیں دیا، لیکن اگر ڈر ہے تو معلوم ہوا کہ چوری جو اندر ہے اس لیے ڈر ہے۔ اسی طرح جناب زنا کے جو کوڑے برسیں گے تو یہ زانی پر برسیں گے نا، باقی لوگوں پر تو نہیں۔ تو یہ چیزیں اسلام میں جو حدود ہیں، جو سزائیں ہیں، یہ تو جرائم کو روکنے کے لیے۔ اور اسی طرح جیسے ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے حکم یہ دیا کہ سزا لوگوں کے سامنے دی جائے، عوام میں دی جائے، پبلک میں دی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باقی لوگ جناب ڈر جائیں گے اور وہ گناہ کی جرات نہیں کریں گے۔ اگر عوام کے سامنے ایک آدمی نے جرم کیا ہو اور اس کو کوڑے برسائے جائیں اور لوگ دیکھ رہے ہوں، تو باقی جو کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ڈر جائیں گے نا کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کیا دور میں ہوا تھا؟ اچھا، اسی طرح سزائیں چھت کے اوپر، چھت کے اوپر چڑھ کر ان کو کوڑے مار دیے۔ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ زیادہ دور میں سینٹرل اسپتال کی چھت پہ کوڑے برسائے گئے تھے لوگوں کے سامنے۔ تو یہ ہے کہ جب ایسی سزا دی جائے لوگ رکیں گے نا جرائم سے، لیکن جب سزا ہی نہ دی جائے، پہلی بات ہے سزا مجرم کو ملتی کوئی نہیں ہے، بے گناہوں کو ملتی ہے ہمارے یہاں۔ جس پہ جناب کوئی شک پڑ گیا یا اس کو جناب گھر رکھو اور مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑو، لیکن جو مجرم ہے وہ رشوت دے کے، پیسہ دے کے چھوٹ جاتا ہے، سزا ملتی کوئی نہیں۔ اور اگر کہیں ملتی بھی ہے تو بند کمرے میں ملتی ہے، باقی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے۔ شریعت نے یہ کہا ہے مجرم کو، ایک تو شریعت نے شرائط بڑی سخت رکھی ہیں، اس طرح نہیں کہ جناب ایک آدمی ہاں فلانا بندہ ادھر گیا کیوں، بس اس بات میں جناب اس کو کوڑے برسو، نہیں۔ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے، 4 گواہ ہوں گے، 4 گواہ ہوں گے جو عینی شاہد ہوں گے، وہ بتائیں گے تب جا کر سزا دی جائے گی، ویسے نہیں۔ اور اس 4 گواہوں میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو سزا منسوخ ہو جائے گی، سزا نہیں ملے گی۔ تو شریعت نے سزا کے لیے شرائط سخت رکھی ہیں، اور جب ان تمام مراحل سے گزرنے کے باوجود ایک آدمی پہ جرم ثابت ہو جائے، پھر سزا سامنے رکھی ہے، لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ آئندہ باقی کوئی شخص یہ جرات نہ کرے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، اگر قصاص کے شرعی حکم پر عمل ہو، ایک آدمی کسی کو نہ قتل کرے، تو شرعی قانون تو یہ ہے کہ اگر اس کے ورثاء معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ عوام کے سامنے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ جب یوں شریعت کے احکامات پر عمل ہو اور ایک قاتل کو یوں سامنے سزا دی جائے تو دنیا میں قتل رکے گا یا نہیں رکے گا؟ بے شک رکے گا۔ ہمارے یہاں تو سزا نہیں دی جاتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قتل پہ قتل ہو رہے ہیں، قتل پہ قتل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، قصاص کے اندر ہی تمہاری زندگیاں محفوظ ہیں۔ اگر قصاص کو احکامات پر عمل کرو گے باقی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ جب قصاص کے حکم پر عمل نہیں ہوتا تو قتل عام ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی سزائیں ہیں، بہرحال قصور ہمارا یہ ہے، مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ مسلمان نے شریعت کو خود ہی نہیں پڑھا، اسے نہیں پتہ کہ شریعت نے کیا احکامات دیے ہیں، لہذا کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر یا کسی رسالے میں لکھ دیتا ہے اسلام بڑا ظلم کرتا ہے جی، وہ قوم کو ٹنڈا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے تجلیل ہوتی ہے کہ جناب لوگوں کو سامنے مارو جی، پیٹو جی، یہ بھی کہتے ہیں ہاں یار واقعی بڑی زیادتی کرتا ہے، یہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے جرائم کو کس طرح روکا ہے۔ اللہ ہمیں خود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال پہلا قانون جو اس سورہ مبارکہ میں ہے، جو ہمارا آج کا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ زانی مرد و عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے کوڑے جی؟ 100 کوڑے۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر وہ زانی شادی شدہ ہے
اس کی سزا رجم ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں واضح طور پر نہیں، اشارتاً تو موجود ہے سورۃ المائدہ میں، لیکن واضح طور پر احادیث متواترہ میں اتنی احادیث ہیں کہ وہ تواتر کے درجے میں ہیں، یعنی بڑی مضبوطی کے ساتھ ثابت کرتی ہیں کہ شادی شدہ ہو تو ان کو رجم کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، تو حدیث بھی اسی طرح ہمارے لیے دلیل ہے جیسے قرآن مجید ہمارے لیے دلیل ہے۔ بہرحال سورۃ المائدہ میں ہے اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب آپ کے پاس اگر آ جائیں فاحکم بینہم او اعرض عنہم، فرمایا آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، لیکن فیصلہ کریں یا نہ کریں یہ آپ کو اختیار ہے، کیونکہ اہل ایمان پر تو لازم ہے کہ وہ آپ کی اتباع کریں اور آپ ان کا فیصلہ کریں، لیکن جو یہودی ہیں اگر وہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو آپ چاہیں تو فیصلہ فرمائیں اور چاہیں تو فیصلہ نہ فرمائیں۔ اگر فَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ہاں اگر آپ فیصلہ فرمائیں پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ وہاں آگے اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، فرمایا کیسے آپ کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں، تورات میں بھی یہی اللہ کا حکم موجود ہے، یہ اشارہ کیا قرآن نے۔ معلوم کوئی واقعہ تو ہے، واقعہ حدیث میں یہ ہے کہ ایک آدمی جو یہودیوں میں سے تھا، اب یہودیوں میں تورات کے اندر بھی یہی سزا لکھی ہوئی ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی بدکاری کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے۔ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کروانے کے لیے، آئے کیوں؟ اپنی تورات پہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس بندے کو رجم کی سزا نہ ملے، رجم کی سزا نہ ملے، تو چلو مسلمانوں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، کوڑے کی سزا ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کے مطابق فیصلہ کریں یا تورات کے مطابق کر لیں، تورات کے مطابق کر لیں۔ ان کا جی تورات میں تو رجم ہے کوئی نہیں، حضور نے جھوٹ کیوں بولتے، لے آؤ تورات، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تورات لے آؤ۔ اب تورات لائی گئی تو وہ یہودی جو پڑھنے والا تھا نا اس نے رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ لیا، باقی ادھر بھی پڑھ لی ادھر بھی پڑھ لی، درمیان میں رجم والی آیت چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہوئے تھے، بولا کہ یا رسول اللہ، اس میں آپ کو نا یہ انگل چاہے ذرا یہ ہاتھ ہٹائے ذرا یہاں سے، تو جو ہی ہاتھ ہٹایا تو وہ نیچے سے آیت رجم موجود تھی۔ فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام فرمایا کہ اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں، باقی میں تو تورات بھی جانتا ہوں اور مجھے پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بولیں گے اور چھپائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سزا اسلام نے بیان کی یہ سزا تورات میں بھی موجود تھی۔ بہرحال بغیر شادی شدہ اگر بدکاری کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اگر آپ الفاظ پہ غور فرمائیں جی، الزانیۃ والزانی، پہلے زانیہ کا ذکر ہے عورت کا، زانی مرد کا ذکر بعد میں ہے، اور جو چور والی سزا کی آیت ہے اس میں والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، وہاں پر پہلے مرد کا ذکر ہے چوری میں، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹو۔ جہاں پر ہمیں زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، یعنی بدکاری اور زنا میں مرد کا ذکر بعد میں کیا ہے اور چوری میں مرد کا ذکر پہلے کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے مرد چاہے جتنا بھی برا ہو، جب تک عورت اپنے جسم پر اختیار نہ دے زنا نہیں ہو سکتا۔ جب تک عورت اپنے جسم، عورت اگر غیرت مند ہو تو مرد کی جرت ہی نہیں، چاہے جتنا مرضی بھی ہو۔ جب بدکاری ہوتی ہے تو اس میں قصور مرد کا بھی ہے ہی ہے، ایسے تو نہیں، لیکن عورت کا ہے، اللہ نے پہلے ذکر کیا اس کو کہ وہ کیوں تیار ہوئی جس کے مزاج میں اللہ نے شرم رکھا تھا، جس کے مزاج میں اللہ نے حیا رکھی تھی،
اگر وہ بھی بدکاری کے لیے تیار ہو گئی ہے تو سزا میں اللہ نے مرد سے بھی پہلے جو ذکر کیا تو عورت کا ذکر کیا. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے اور وہاں چوری کے موقع پہ کہ بھائی زیادہ کام مردوں کے ہوتے ہیں، جناب جا کے دکانیں لوٹ لیں اور جناب نقب لگا کے گھروں میں گھس کر وغیرہ وغیرہ، اس میں زیادہ ماسٹر یہ ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پہ ذکر ان کا پہلے کیا ہے. باقی سزا تو دونوں کی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن قرآن کے ذکر کرنے میں انداز میں آپ دیکھیے ایک ایک لفظ میں اللہ کی کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، پس مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے. کتنے کوڑے جی؟ 100 کوڑے. 100 کوڑے مارنے کیسے ہیں اس کے لیے ہدایات ہیں. وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں نرمی نہ پکڑے اللہ کے دین میں. اللہ نے حکم دیا 100 کا، جب بندہ کمزور ہے جی چلو اس میں 70 مار لیجیے، چلو اس میں 80 مار لیجیے. نہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے بس وہ پورا کرنا ہے. تم نے اس میں رحم دل زیادہ بننے کی کوشش نہیں کرنی. وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں نرمی نہ پکڑے اللہ کے دین میں. اور یہ بات دوسری بھی ذہن میں رہے، یہ قانون ہر بندے نے نافذ نہیں کرنا ہوتا. یہ قانون ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے، حکومت کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہر بندہ نافذ، اس طرح پھر اور مزید میں معاشرے میں فساد ہوگا. یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ نافذ کرے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں تم نرمی نہ کرو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا حکم مانو اور آخرت کی پیشی سے ڈرو، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام پورا کر دو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ جب ان کو سزا دی جائے چاہیے کہ حاضر ہوں ان کی سزا کے وقت. طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک گروہ ایمان والوں کا، یعنی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے، سزا لوگوں کے سامنے دی جائے. ایمان والوں کا گروہ موجود ہو، پوری جماعت موجود ہو، عوام موجود ہو، ان کے سامنے سزا دی جائے. مقصد سزا دینا نہیں، مقصد باقی لوگوں کو جرائم سے روکنا ہے. ایک سے ثابت ہو گئی ہے، اس کو سزا بھی مل جائے اور باقی لوگ بھی اس گناہ سے کیا ہے باز آ جائیں. اس لیے فرمایا چھپ کر کے نہیں، اعلانیہ سزا دی جائے. تو آج کا ہمارا سبق ایک سورت کی عظمت اور ایک اس کی فضیلت کے بارے میں تھا. اور نمبر 2، ایک پہلا قانون ہم نے یہ پڑھا ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور مارنے والا نرمی بھی نہ کرے اور چھپ کر بھی نہ مارے بلکہ لوگوں کے سامنے مارے. اللہ تعالیٰ